الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں اب آپ سامعین بھی اور آپ لوگ بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے پچھلے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ آنے والا سبق بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، تو ضمیر کا بیان ہے۔ اب ضمیر کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب کے اوپر دلالت کرے اور اس پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی نام پہلے ہو چکا ہو، پہچان اس کی پہلے ہو چکی ہو، بعد میں اس کی طرف اشارہ جس سے کیا جائے، جس سے اس کو بیان کیا جائے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو تعریف یہ لکھتے ہیں، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو دلالت کرنے کے لیے استعمال ہو، اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر۔ کیونکہ ہم نے کلمہ کی 3 قسمیں کی تھیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اس میں ہم نے اسم کی تقسیم کی تھی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ اس میں ہم نے کہا تھا اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی پھر آگے قسمیں کیا تھیں، اس میں ضمائر، اس میں ضمیر بھی آیا تھا نا۔ تو ضمیر کیا ہوتا ہے جی؟ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ان پر دلالت کرنے کے لیے جس کو استعمال کیا جائے، اس اسم کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ اچھا، ایک سمپل اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے میرے پاس، ویسے تو کتاب میں تفصیل ساری لکھی ہوئی ہے، میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی، ضمیر کس کی جگہ استعمال ہوتی؟ اس میں ظاہر کی جگہ استعمال ہوتی۔ اچھا، اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر جو ہوتا ہے اس کا اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے: مرفوع، منصوب، مجرور۔ بول دیئے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو یہ 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے، تو گویا یہ بھی 3 طرح کی ہوں گی۔ اچھا، ضمیریں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بالکل ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ ضمیریں ہوتی ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ تو گویا ضمیریں 3 قسم کی ہیں، اعراب کے اعتبار سے ضمیریں 3 قسم کی ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور۔ ضمیریں کتنی قسم کی ہیں اعراب کے اعتبار سے؟ مرفوع، منصوب، مجرور۔ ان کا اعراب بدلتا نہیں ہے، یہ ہوتی مبنی ہے، لیکن ظاہر ہے اعراب ہم نے یاد کرنے کے لیے بولنا۔ تو پھر اس کی 2 قسمیں، کچھ ملی ہوئی ہوں گی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ، اور کچھ علیحدہ ہوں گی۔ اچھا، جو علیحدہ ہیں ان کو کہتے ہیں منفصل، اور جو ملی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں متصل۔ تو گویا ضمیریں 3 قسم کی ہوں گی: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع، منصوب اور مجرور، کیونکہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہوتے ہیں نا، تو مرفوع، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے۔ اور پھر اتصال و انفصال کے اعتبار سے اس کی ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھنا کہ جو منفصل ہوتی ہیں، جو منفصل ہوتی ہیں وہ صرف 2 قسم کی ہوتی ہیں، جو متصل ہوتی ہیں وہ تینوں قسم کی، یعنی 3 قسم کی ضمیریں ہیں، تینوں متصل تو ہو سکتی ہیں، تینوں متصل ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم نے بیسک کہا کہ ضمیر کی ہوتی ہے 3 قسمیں اعراب کے اعتبار سے: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اچھا، جو متصل ہیں وہ تینوں ہو سکتی ہیں: مرفوع متصل، مجرور، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ متصل تینوں قسم کی ہو سکتی ہیں، لیکن منفصل صرف 2 قسم کی ہوگی۔ وہ کون سی؟ مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ مجرور منفصل ضمیر نہیں ہوتی۔ تو گویا ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 5 ہوگی ہمارے پاس: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، مرفوع منفصل، منصوب منفصل، ٹھیک ہے، بس 5 ہوگی ہمارے پاس۔ تو اچھا، پھر جو ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، جو ضمیریں ملی ہوئی متصل جو ہوتی ہیں ان میں سے بعض پوشیدہ ہوتی ہیں، یعنی ملی ہوئی ہوتی ہیں تو دوسرے نے اس کو لحاظ میں اڑا ہوتا نظر نہیں آتی، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مستتر، ضمیر مستتر۔ اور ایک ہوتی ہے بارز جو ظاہر ہو۔ اب دوبارہ پھر سمجھیں، ضمیر کی اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور، 3 ہو گئی۔ اب اتصال و انفصال کے اعتبار سے، یعنی یہ ضمیریں عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی یا علیحدہ ہوں گی۔ تو ملی ہوئی ہوں گی تو وہ تینوں قسم کی ہو سکتی ہیں، یعنی مرفوع متصل بھی ہو سکتی ہے، منصوب متصل بھی ہو سکتی ہے اور مجرور متصل بھی ہوتی ہے۔ لیکن
منفصل کی بات کرنی ہے تو وہ صرف پہلی دو ہوگی، مرفوع منفصل ہوگی، منصوب منفصل ہوگی، مجرور منفصل ضمیر نہیں ہوتی۔ پھر جو متصل ہوتی ہیں ان میں سے بعض پوشیدہ ہوتی ہیں اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ اب آپ کتاب دیکھیں، کتاب کے اوپر 5 ضمیر کی 5 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے اور اعتبار سے لکھی ہیں، یعنی ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، یعنی پہلے دو کرتے گئے نا، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، آگے جا کے انہوں نے ضمیر مجرور متصل کو ذکر کر دیا علیحدہ کو۔ تو آپ کسی بھی اعتبار سے یاد کر لیں، لیکن آپ نے یہ 5 قسمیں یاد کرنی۔ مرفوع متصل کیا ہوتی ہے جی؟ انہوں نے کہا جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو، یعنی خود اس کا اعراب تو نہیں چینج ہونا، لیکن مرفوع رفع کے محل میں واقع ہو اور اپنے ما قبل عامل سے ملی ہوئی ہو، وہ متصل سے سمجھ آ رہی ساری بات، اسے ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ اس کی ہوتی ہیں 2 قسمیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ بارز اور مستتر۔ بارز کا معنی کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو کلیئر کر چکا ہوں۔ بارز کا معنی ہے ظاہر، اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو لکھی اور پڑھی جا سکے، جیسے ضربت میں تو ضمیر بارز ہے۔ اور مستتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مستتر کا معنی ہے پوشیدہ، اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو لکھی اور پڑھی نہ جا سکے، جیسے دارابہ میں ہوا ضمیر ہے۔ اچھا ہوا ضمیر ہے، نظر تو نہیں آ رہی نا، کیونکہ کوئی ایسی ضمیر کا مطلب ہوا یہ کہاں ہے؟ دارابہ میں کدھر ہے؟ چھپی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مستتر۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ ضمیر جو مرفوع متصل ہوتی ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کیا کیا واقع ہو سکتی ہے، یعنی اس کو کیا کیا بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں تو کل کو آپ کو بنانا پڑے تو آپ ان سے کیا کیا بنا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ضمیر فاعل یا نائب الفاعل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جیسے دارابہ میں ہوا ضمیر مستتر واحد مذکر غائب کے لیے، یہ آگے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دارابہ میں الف ضمیر بارز تثنیہ مذکر غائب کے لیے، دارابو میں واو ضمیر بارز جمع مذکر غائب کے لیے، درابت میں ہیا ضمیر مستتر واحد مؤنث غائب کے لیے، دارابتا میں ٹھیک ہے تا ضمیر، اور دربنا میں نون ضمیر بارز جمع مؤنث غائب کے لیے، دربتا میں تا ضمیر بارز واحد مذکر حاضر کے لیے، یہ آگے ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ پوری گردان اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگئی دوسری مرفوع منفصل۔ مرفوع منفصل جو ضمیر محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، اسے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل کا استعمال یہ کیا کیا بن سکتی ہے؟ یہ ضمیر اکثر مبتدا، پھر خبر، فاعل اور نائب الفاعل کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سمپل ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، کاکم انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحنو۔ یہ ضمیر اس کی پوری گردان آپ نے یاد کر لیں، جس طرح آپ نے 14 صیغے نصاب الصرف میں یاد کیے ہیں، اسی طرح پہلے 3 مذکر غائب کے ہوں گے، پھر 3 مؤنث غائب کے ہوں گے، پھر 3 مذکر حاضر کے ہوں گے، پھر 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے، پھر واحد متکلم کا ہوگا، پھر جمع متکلم کا ہوگا۔ اس کے بعد آگئی تیسری ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل جو ضمیر محل نصب میں واقع ہو، جو ضمیر محل نصب میں واقع ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، اس کو ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک یاد کرواؤں، گردان یاد کرنے کا طریقہ کیا، آپ نا ایک ضمیر کی گردان یاد کر لیں۔ وہ گردان کیا ہے؟ ہو ہما ہم، یہ سمپل علیحدہ طور پہ نا، یہ ضمیر منصوب متصل کا جہاں استعمال لکھا ہے نا، آپ دارابہ کو ہٹا کے نا ایک پوری گردان یاد کریں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا۔ اچھا یہ ضمیریں جو ہے نا، یہ آپ نے یاد کر لینی، یہی ضمیریں اگر محل نصب میں واقع ہوں، یعنی جہاں منصوب ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو ان ضمیروں کو آپ منصوب متصل کہیں گے۔ اگر حرف جر کے بعد آئیں گی یہی ضمیر، آپ باقی ساری باتیں چھوڑ دو، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا، یہ ضمیریں اگر حروف جر کے بعد آئیں یا مضاف الیہ واقع ہوں تو سمجھو یہ مجرور متصل ہے۔ ایک گردان سے آپ کو دونوں یاد ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر کیا بنتی ہے؟ یہ ضمیر منصوب متصل کیا کیا واقع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ضمیر اکثر مفعول بہ یا انا کا اسم واقع ہوتی ہے۔ انا کے بعد ہوگی تو اس کا اسم ہوگا۔ انہوں نے فعل کے ساتھ لگا کے بیان کیا، دارابہ ہو، دارابہ ہما۔ اب فعل کوئی سا بھی لگا سکتے، نصرہ ہو، نصرہ ہما، ٹھیک ہے، آپ شربہ ہو، شربہ ہما، یہ کوئی سا بھی فعل لگا سکتے ہیں۔
انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہان، انہن، ٹھیک ہے، یہ ساری ضمیریں لگا سکتے ہیں، ان کے ساتھ لگا کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ پوری گردان ہے۔ پھر نمبر 4 پہ ضمیر منصوب منفصل کو لکھا ہے، جو ضمیر محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، اسے ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا بنتی ہے؟ انہوں نے کہا ضمیر منصوب منفصل اکثر مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو ابھی بولا کہ آپ وہ گردان یاد کر لیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، یہ آگے ساری گردان جو ہے نا پوری، میں نے آپ کو بولا نا، اس کو یاد کر لیں گے۔ آپ اس سے پہلے یا لگا دو، کیا لگا دو؟ یا۔ میں نے کہا تھا حروف جارہ کے بعد آئے یہ پوری گردان ضمیروں والی، یا مضاف الیہ واقع ہو تو اس صورت میں یہ مجرور متصل ہوگی، لیکن یا اس سے پہلے آ جائے تو یہی ضمیریں منصوب منفصل بن جائیں گی اور مفعول بہ کے طور پر استعمال۔ ایاک نعبد، ایاک، کا ہے نا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایا یا ایانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واحد متکلم کی ہوتی ہے نا، یہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے، تو جس طرح میں نے نہیں پڑھا تھا، تو یہ فعل کے ساتھ آئے گی تو پھر نون آتا ہے، وہ اس کی الگ باتیں ہیں کہ وہ کیوں آتا ہے، کبھی نون آ جاتا ہے، کبھی نون نہیں آتا، جیسے ابھی ہم ایا کے ساتھ پڑھیں گے تو یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر منصوب منفصل کا استعمال بھی آپ کو بتا دیا۔ فائدہ، ضمیر صرف ایا ہے، ضمیر صرف ایا ہے، باقی تمام حروف متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرنے کے لیے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ بتایا تھا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ آپ یاد کر لیں۔ اب آگے نمبر 5 پہ ضمیر مجرور متصل، جو ضمیر اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو اور محل جر میں واقع ہو۔ اور ضمیر مجرور متصل کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ یا حرف جر کا مجرور واقع ہوتی ہے۔ اب کتاب لگا کے انہوں نے آگے ضمیر کو مضاف الیہ بنا دیا، دیکھیں نا، وہی آگے پوری گردان، کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہن، کتاب کی، کتاب کتابی، یا آ گیا، کتابنا، اس طرح ساری۔ اچھا، اب بتانے لگے، یہ آپ نے گردانے یاد کر لیں، ان کو بار بار یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دماغ میں ایسی بیٹھیں گے پھر نکلیں گے نہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سوچا ہوگا کہ ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کبھی پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہا ضمیر جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہو ضمیر جو ہوتی ہے یہ مذکر۔ کبھی رضی اللہ تعالی عنہن کہتے ہیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہن کہتے ہیں، صحابیات کا زیادہ کا نام لیا جائے رضی اللہ تعالی عنہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مطلب صحابہ کے نام لیے جائیں تو پھر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ضمیر کے چند بہت ہی ضروری قواعد ہیں، بہت ہی ضروری اور بالکل آسان ہیں اور بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں، وہ آپ سماعت کیجئے۔ کہتے ہیں بسا اوقات جملے کے ابتدا میں ضمیر غائب آ جاتی ہے، حالانکہ ہم نے تو پیچھے پڑھا ہے کہ ضمیر تو وہ ہوتی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، تو اس پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، جو اسم استعمال کیا، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بغیر کسی وجہ ڈائریکٹ ہی آ گئی، پیچھے ذکر بھی نہیں ہوا، جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا اور بعد والا جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، اس صورت میں اگر ضمیر مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان، یعنی بعد والا جملہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اور اگر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، هو اللہ الخالق الباری، یہ جو آتے ہیں تو یہ ضمیر شان ہے۔ هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ فإنها لا تعمى الابصار، تو اب یہ ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے، اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ضمیر کا مرجع مذکور نہ ہو، ضمیر کا مرجع مذکور نہ ہو اور نہ ہی بعد والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہو تو اسے ضمیر مبہم کہتے ہیں۔ یعنی اب مبہم ابہام والی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ضمیر کے بعد بیان یا تمییز کو لاتے ہیں، بیان یا تمییز کو لاتے ہیں۔ تمییز والا سبق بھی گزر چکا پیچھے، ٹھیک ہے، اور عطف بیان کا سبق بھی گزر چکا ہے۔ تو جیسے فسواہن، اللہ نے ان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اب کن کو بنایا؟ بعد والا جملہ اس کی تفسیر بھی نہیں کر رہا، جملہ ہی نہیں ہے تو تفسیر کیسے کرے گا؟ تو ہم نے اس کی تمییز اور اس کے بیان کو ذکر کیا، سبع سماوات، ہن ضمیر مبہم ہے اور سبع سماوات اس کی تمییز ہے۔ وہ تمییز کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو بنایا۔ نمبر 3، دارابانی میں دارابا اور یا کے درمیان آنے والے نون کو نون وقایا کہتے ہیں، نون وقایا کہتے ہیں، جو کہ فعل کے آخر کو کسرہ سے بچاتا ہے۔ اگر دارابا یا اب یا کو تو یا کے ماں قبل پھر کسرہ تو دارابائی، وہ پھر صحیح معنی نہیں بنتا نا، اور لفظ صحیح نہیں بنتا۔ نمبر 4، صرف غائب کی ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، صرف غائب کی ضمیر اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر راجع نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا کوئی مرجع ہوتا ہے، وہ سامنے جو خطاب ہوتا ہے یا اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے تو مرجع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات میں بات کرتے کرتے بالکل سمپل الفاظ یوز کرتا ہوں، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ابتدائی طور پر چل رہے ہیں، تو بعض اوقات سامعین ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف نحو پہلے پڑھی ہوتی ہے، وہ جب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو آسان سی بات تھی۔ میرے پیارے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جو بہت آسان ہوتی ہے نا، کسی کے لیے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 5 پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو ان کے درمیان ایک ضمیر آتی ہے، مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، ان کے درمیان میں ایک ضمیر آتی ہے جسے ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہ اس بات میں فرق کرتی ہے کہ مبتدا کے بعد آنے والا اسم اس کی خبر ہے نہ کہ صفت، یعنی اگر وہ آگے پیچھے دونوں ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں تو بعض کو یوں لگے گا یہ اس کی صفت ہے نا، دونوں معرفہ ہو گئے، دونوں مطلب ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، تو فرق تو اسی سے ہونا تھا کہ مبتدا معرفہ ہونا تھا اور خبر نکرہ ہونی تھی، لیکن انہوں نے اس کا الٹ کیا ہوا ہے، دونوں ہی معرفہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ ضمیر جو ہے وہ فاصلہ کرے گی اور بتائے گی کہ بعد والا ضمیر کے بعد والا جو اسم ہے وہ اس کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ جیسے العالم العامل بعلمہ، یوں اگر پڑھا جاتا ہے العالم العامل بعلمہ، اگر یوں ہو تو مطلب العالم موصوف اور العامل اس کی صفت بن جائے، تو ہوا نے آگے فرق کیا کہ العامل جو ہے یہ اس کی خبر ہے نہ کہ اس کی صفت ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی زبردست بات کہ یار بڑے عجیب لوگ ہو تم، کبھی اس کو پڑھتے ہو بھی پڑھ جاتے ہو، اور کبھی علیہ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، اور کبھی دارابہ ہو پڑھتے ہو، یہ ہو ہی، یہ چکر کیا ہے؟ کس طرح پڑھتے ہو؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ضمیر پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اچھا، بعض احباب مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نصاب النحو ہی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے نحو پڑھنے کے لیے آپ کوئی سی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ تسہیل النحو ہم نے خود پڑھی تھی، تسہیل النحو بہت زبردست کتاب ہے، اور ابھی بکس ہیں جیسے مثال کے طور پہ علم النحو ہے، یا چھوٹی موٹی دیگر اور کافی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے نا نصاب النحو، آپ یوں سمجھیے کہ یہ نحو پہ ایک پورا جامع فتویٰ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ مبتدی طالب علم کے لیے ہوتی ہیں، اور پڑھنے والے بعد میں بول رہے ہوتے ہیں جی وہ کتاب میں غلطی ہے تو آپ نے یوں کہہ دیا، تو آپ نے وہ کہہ دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں وہی چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں جتنی کہ سامنے والا ایکسیپٹ کر سکے، جس طرح آگے کتابیں بڑی ہوتی چلی جائیں گی اس طرح پھر باتیں بھی اور آتی چلی جائیں گی۔ تو ضمیر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہا ضمیر کو ضمہ دیا جائے گا، ہا ضمیر کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے لہو، منہو، عنہو وغیرہ۔ لیکن اگر ہا ضمیر سے پہلے یا تو کسرہ ہو یا یائے ساکنہ ہو، یہ جو ہو جس کو ہم بول رہے ہیں ابھی یہ ہا ضمیر ہے نا، تو ہا ضمیر سے پہلے اگر کسرہ یا یائے ساکنہ یعنی یا ہو اور وہ ساکن ہو تو اس ضمیر کو پھر کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ اب آپ کی سمجھ آ گئی، بھی، اب با کے نیچے کسرہ ہے تو ہو نہیں پڑھیں گے، بھی ہو نہیں پڑھیں گے، بھی ہی پڑھیں گے۔ الا وجہی، اب دیکھیں نا وجہ ہی ہو نہیں پڑھیں گے، وجہ ہی چونکہ الا کی وجہ سے کسرہ آ گیا، تو فی ہی، اب فی کے میں اندر یوں ہے کہ یا ساکنہ ہے لیکن ہو نہیں پڑھیں گے، فی ہو نہیں پڑھیں، فی ہی پڑھیں، علیہ وغیرہ۔ اس طرح تثنیہ اور جمع کی ضمائر میں، تثنیہ اور جمع کی ضمائر میں جیسے ھذا ابوہما، ھذا ابوہما پڑھا نا، ہما، ٹھیک ہے، اب یا ساکنہ نہیں ہے اور کسرہ بھی نہیں ہے اس لیے ہما پڑھیں گے۔
او ابوہم پڑھیں گے، اکرمت اباہما پڑھیں گے، او اباہم پڑھیں گے، احسنت، ٹھیک ہے، الا ابیہما، اب یا آ گیا نا ساکن تو ہما ہو جائے گا، او ابیہم ہو جائے گا۔ اچھا، بڑا ہی انٹرسٹنگ قاعدہ آگے بیان کرتے ہیں، یائے متکلم پر، یائے متکلم پر فتح اور سکون دونوں جائز، یا متکلم کی جب ملائیں گے نا تو اس پہ فتح اور سکون دونوں، یعنی کتابی بھی کہہ سکتے ہیں اور کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی ساکن، اگر اس سے پہلے کوئی ساکن جیسے الف مکسورہ یا یائے منقوص، یائے منقوص یا الف تثنیہ یا یائے تثنیہ اور جمع آ جائے تو التقائے ساکنین سے بچنے کے لیے فتح دینا واجب ہے۔ مثال اسایا، اب اس کو ساکن کرتے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا یار یہ کیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، قادی تو پتہ نہیں یا ہے آخر میں کہ نہیں ہے، تو قادیہ پڑھیں گے، ہاتانی اسوایا، تو یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ابھی آپ اسی چکر میں اتنا پڑھ جائیں کہ پورا سبق ہی آپ کو بھول جائے، ان میں بھی نہ پڑھیں آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ یائے متکلم پر فتح اور سکون دونوں جائز ہیں، لیکن کبھی کبھار فتح پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، یا ہی کیوں پڑھ رہے ہیں، یا کے علاوہ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو پھر یہ قاعدہ پڑھنے کے بعد سمجھ آ جائے گی۔ الا، الا اور لدا، الا، الا اور لدا اگر ضمیر کے ساتھ متصل ہوں تو ان کا الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تین جو کلمات ہیں اگر یہ ضمیر کے ساتھ متصل ہوں تو ان کا الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو الا کو کیا پڑھیں گے، الیہ، الا کو کیا پڑھیں گے، علیہ، لدا کو کیا پڑھیں گے، لدیہ۔ تو آپ کو کوئی پوچھے یار یہ لدا کو لدیہ کیسے تم نے پڑھ دیا، یہ کوئی تک ہے، الا حرف جار ہے تو آپ علیہ پڑھ رہے ہیں، الا حرف جار ہی ضمیر مجرور، تو علیہ پڑھے نا، الا کیوں ہے؟ تو اب آپ کو یہ قاعدہ کلیئر کر دے گا کہ الا، الا اور لدا ان کو ایسے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ضمیر کے ساتھ متصل ہوں تو پھر ان کو آپ الف جو ہے یا میں تبدیل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا لاؤ جی یہ کہاں سے تم نے نکال لیا قاعدہ؟ انہوں نے کہا بھائی قرآن پاک میں بعض جگہ ایسی ہیں آپ کا یہ قاعدہ وہاں فٹ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ٹینشن نہیں لینی، ہمارے قاعدے قرآن پاک کے محتاج ہیں، نہ کہ قرآن ہمارے قاعدوں کا محتاج، مگر قرآن پاک کے چند مقامات اس سے مستثنا ہیں۔ سورہ نور میں وَيَتَّقْهِ، وَيَتَّقْهِ، اب ہونا تو یہ چاہیے وَيَتَّقْهُ پڑھا جائے لیکن نہیں پڑھا گیا۔ سورہ کہف میں وما انسانی ہی ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو، انسانی ہو، علیہ اللہ پڑھا گیا تو علیہ اللہ ہونا چاہیے، نہیں پڑھا گیا۔ سورہ اعراف و شعراء میں ارجہ، ارجہ ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں پڑھا گیا۔ چند ترکیبی قواعد اور بیان کیے ہیں، ضمیر ہمیشہ واحد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث میں اپنے مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔ نمبر 2، مبتدا اور خبر کے درمیان آنے والی ضمیر فصل کو ترکیب کے اندر مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، جیسے اولئک هم المفلحون، اس میں اولئک کا مبتدا اول بنائیں آپ اور ہم مبتدا ثانی بنائیں، ٹھیک ہے، اور المفلحون کو ہم کی خبر بنائیں اور پھر مبتدا خبر کو ملا کر اولئک کی خبر بنا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اولئک کا مبتدا ہم ضمیر فصل کہہ کے چھوڑ دیں اور المفلحون اولئک کی خبر بنا دیں۔ نمبر 3، جب ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان آ جائے، جب ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان یعنی مرجع مبتدا ہو تو خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے، یعنی پھر ضمیر کو خبر کے مطابق لاتے ہیں، جیسے العلم ہی نعمت، اب علم نعمت ہے، اب یہ ہیا کا مرجع کون ہے، علم، تو اب اس کو مذکر لانا چاہیے یا خبر کے مطابق لانا چاہیے، بات سمجھیں، العلم نعمت، تو اب درمیان میں آ گئی ضمیر، درمیان میں ضمیر نے آ کے بتایا کہ یہ علم جو ہے یہ نعمت ہے، اب ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ ہیا پڑھیں گے ہوا پڑھیں گے، ہوا نعمت پڑھیں گے ہیا نعمت، تو انہوں نے کہا کہ اگر ضمیر مرجع اور خبر کے درمیان، خبر اس کی نہیں ہوگی، خبر اس سے ما قبل مبتدا کی ہوگی،
ٹھیک ہے، مرجع اور مبتدا کے درمیان آ جائے، مرجع اور خبر کے درمیان آ جائے، یعنی اس سے ما قبل والا مبتدا ہو اور ما بعد والی خبر ہو، تو اس ضمیر کو کس کی رعایت کے مطابق لائیں گے؟ تذکیر و تانیث میں کس کے مطابق ہوگی؟ انہوں نے کہا خبر کی رعایت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اشارہ کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں اشارہ میں مشار الیہ کا اعتبار کریں۔ اب ترکیب بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ ترکیب کیسے ہوتی ہے۔ اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل، المفلحون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اس کی دوسری ترکیب اس طرح بھی ہو سکتی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتائی۔ اب ترکیب ایک اور بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ضمیر شروع میں آ جائے، انہوں نے کہا ہوا ضمیر، ہوا یضرب زیدن، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یضرب فعل۔ اب یضرب فعل ہے، یعنی مضارع کے اندر ساری ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ متصل ہوتی ہیں، جو فاعل بنتی ہیں اگر ظاہر فاعل نہ ہو تو وہ ضمیریں جو ہیں وہ مستتر ہوں گی جو فاعل کے نکالیں گے، اور وہ کون سی نکلیں گی؟ وہی نکلیں گی جو قاعدے کے مطابق، یعنی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو، یہ مضارع کے اندر ضمیریں اس طرح نکلیں گی جس طرح سیغے کے مطابق۔ ادربو میں انا نکالیں گے، ندربو میں نحنو نکالیں گے۔ تو انہوں نے کہا یضربو میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، لکھا نہیں ہوا لیکن میں بتا رہا ہوں، مستتر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر کس کی؟ ہوا مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو۔ یہ سبق تھوڑا سا مشکل تھا لیکن بہت ہی کمال کا ہے، بہت ہی کمال کا۔ اب اس کو یاد کر لیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ بہت سارے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے، بہت سارے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔